نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصلی وسلم كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى جميع عباد اللہ الصالحین وعلى اہل طاعته اجمعین احسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب انك قد خلقت كما تشاء۔ حاضرین محترم، ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول ہر سال خوشیوں اور جاویدانیوں کی برسات لے کے آتے ہیں، اور ہم سارے مومن مسلمان بیٹھ کے آقا نامدار مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، آپ کی مناقب، آپ کی ثنا سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی حضور سے نسبت رکھنے والی محفل میں ہمیں شرکت مل جاتی ہے تو گویا یہی نسبت ہمیں حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں، آپ کی وصل میں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں، اور ہمارا ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر بارگاہ رسالت میں قبولیت حاصل کر لے تو پھر بیڑا ہی پار ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ کے دادا ہے شاہ عبدالرحیم، فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میلاد شریف کے محفل منایا کرتا تھا۔ پھر گردشی ایام آئی، میں بڑی دھوم دھام سے محفل منایا کرتا تھا، لیکن پھر گردشی ایام نے میرے حالات کو خیرہ کر دیا اور میرے پاس کچھ استطاعت نہیں بچی کہ میں حضور کی میلاد شریف کو کسی اچھے طریقے سے کوئی بڑے پیمانے پر میلاد شریف کراؤں۔ آپ فرماتے ہیں غربت تھی، حالات اب تر تھے، میری جیب خالی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور ایسے میں ماہ ربیع الاول بھی، اور اس میں 12 ربیع الاول کا دن بھی ہے، اب جیب میں کچھ ہے نہیں، دل غمزدہ ہے، میں تڑپ رہا ہوں کہ ہر سال تو حضور کا میلاد بنایا کرتا تھا بڑی دھوم دھام سے، اور اس سال میرے پاس کوئی جمع پہنچی نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی میلاد شریف منانے کا تہیہ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے 2 بہو، 2 بیٹے، ایک میری بیٹی، ایک میں اور ایک میری گھر والی، ہم سارے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اور ہمارے ساروں کے پاس جتنا بھی مال تھا اسے ہم نے اکٹھا کیا، جتنی بھی پیسے تھے ہم نے اکٹھے کیے، اور ان پیسوں سے ہم نے بازار سے بنے ہوئے چنے خرید لیے، کیونکہ کوئی استطاعت اور کوئی توفیق نہیں تھی ہمارے پاس، تو وہ چنے بنے ہوئے چنے لا کے ہمارے گھر کے افراد میں سے ایک نے تلاوت کلام پاک کی، دوسرے نے نعت شریف پڑھی، میں نے خطاب کی، کسی نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، اور فرماتے ہیں غربت کی عالم یہ تھی کہ ہم وہ چنے کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر کسی اور کو وہ چنے دیتے تو خود بھوکے رہتے۔ فرماتے ہیں ہم نے آپس میں وہ چنے تقسیم کر لیے، ہم نے کہا جو بھی ہے حضور آپ کے غلام گدا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی استطاعت تھی، یہی توفیق تھی، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا غمزدہ تھا، دکھی اور پریشان تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹا سا ایک نذرانہ، چھوٹا سا ایک تحفہ، میرے محبوب کی شان دیکھیں، آپ کی میلاد کی عظمت دیکھیں، اور اتنا چھوٹا سا نذرانہ میں نے پیش کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ
میری آنکھ لگ گئی. یہاں پر آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ فرماتے ہیں زیارت بھی کیسے نصیب ہوئی؟ فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک چٹائی پر، اور آپ مبارک کے سامنے وہ برتن رکھا ہے جس برتن میں میں نے بنے ہوئے چنے ڈالے ہوئے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اس برتن میں ہاتھ لگا رہے ہیں، چنے اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ مسکرا رہے ہیں، گویا یہ مجھے پیغام دیا کہ شاہ عبد الرحیم آپ کی چنے جو آپ جن کو کم تر تصور کرتے تھے، میری نسبت سے اگر خرچ کرو گے تو میرے تک پہنچ جاتا ہے. تو للہ الحمد ہم صاحب ایمان اور حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے گن گانے والے صحابہ کرام کی ہسٹری اور تاریخ کو دیکھیں گے نا تو تعجب ہوگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو کچھ ہوتا نہ ہوتا کھجور، ایک دانہ کھجور لے کے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر فرمایا کرتے تھے. گویا ان کی کل کائنات وہی تھی، لیکن محبت اور عشق میں وہ اتنے فانی تھے کہ وہ اپنی ایک کھجور کا دانہ جو ان کے پاس ہوتے وہ خود تو تناول نہ کرتے، وہ حضور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے. آج کی بزم بھی بسلسلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کریم ہم اور آپ کو حضور سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. ساتھیو، رب کائنات نے یہود و نصارہ کو ایک جواب عنایت فرمایا. یہود و نصارہ کہتے ہوتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم یہود اور نصارہ ہم العیاذ باللہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں جتنے کہ بندے کو اپنا بیٹا اور اولاد پیارا ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم گویا رب کے بچے ہیں، بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، اور رب ہم سے محبت کرتے ہو، ہم رب سے محبت کرتے. رب کائنات نے ایک شرط لگایا. اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کے لیے کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے. اس ترازو پر اگر پورے اتریں گے تو گویا میں تم سے محبت کروں گا اور تم مجھ سے محبت کرتے رہو گے. ربا وہ کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دیجئے اے میرے حبیب کہ لوگوں اگر آپ واقعی سچے سچے رب سے محبت کے دعوے دار ہو تو محبت کے دعوے کے لیے شرط یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِ، میری متابعت کرو تو رب سے محبت ہی. رب کائنات نے فرمایا کہ جو مصطفیٰ کریم کی اتباع میں ہے وہ محبوبی خدا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، حضور کی اتباع کریں. اور دوسرا جز بھی رب کائنات نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا اگر آپ اس بات کی دعوے دار ہو کہ آپ رب سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے اتباع میں آ جاؤ، اور اگر حضور مصطفیٰ کریم کے اتباع میں جو بھی آئے ہیں تو پھر رب ان سے بھی محبت فرما رہا ہوتا. اور اگر دلیل میں دیکھیں گے تو جن جن ہستیوں نے حضور کی اتباع کی ہے، جن جن ہستیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کی، وہی ہستیاں رب کی بھی محبوب ہو گئی. میں اپنے دوستوں کو اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ جب آپ میرے گھر میں آتے ہو اور آپ میرے دوست ہو، آپ کے ساتھ ایک بندہ اور بھی آ جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بندہ جو آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے یہ کون ہے؟ آپ کہیں گے یہ میرا دوست ہے. تو میں کہوں گا آپ کا دوست ہے تو آپ میرے دوست ہو، آپ کا دوست بھی میرا دوست ہی ہے. یہ قانون میرا ہے، یہ آپ کا قانون ہے، یہ فطرت اور مخلوق کا قانون ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے قانون میں اگر دوست کا دوست ہوتا ہے تو رب کائنات کے قانون میں بھی رب کی محبوب کا دوست بھی محبوب ہی ہوتا ہے. فلہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو رب کائنات نے کیا سند عطا فرمائی؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ کرام سے راضی ہے
اور صحابہ رب سے راضی ہے، ان کی رضا رب کی رضا، رب کی رضا کیوں ہے اسے؟ اسی لیے کہ ان صحابہ کرام نے اتباع اور تابعداری محمد مصطفیٰ کی تھی۔ آئیے چند مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اتباع کیسے کی تھی صحابہ کرام۔ حضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبان ہیں اور صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پہلو میں دونوں ہے، اور دونوں کی فضیلت میں کوئی شک نہیں، بلکہ ایک حدیث جو دونوں کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں ایک ایسی رات میں جس میں چاند کی روشنی نہیں تھی، صحن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ تھی، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چونکہ آسمان پر روشنی اور نہیں تھی تو تارے بڑی تیزی سے چمک رہے تھے، بڑے واضح چمک تھی تاروں کی، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میں نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ آسمان کی تاروں جتنی نیکیاں کن کے ہوگی؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی تاروں جتنی نیکیاں عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، قربان جائے مصطفیٰ کریم کی علم کی بھی کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں اور عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، سرکار کی آمد۔ حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں اور سیدنا عمر کی نیکیاں کتنی ہے۔ آسمان کے تارے کو گننا پھر بھی ممکن ہے، لیکن کسی بندے کی حسنات کو گننا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کو رب نے علم دیا ہوا ہے۔ کیونکہ جو عبادتیں لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اسے تو گنا جا سکتا ہے، اتنی رکعت نماز پڑھی، لیکن جو گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں، جو ان کی دل کی عبادات ہوتی ہے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگوں کا ایک عبادت ہے جسے ہم اور آپ ذکر قلبی کہتے ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں اس ذکر قلبی کا ثواب ملائکہ اعظام جو حفظہ ہمارے کرام الکاتبین ہے، یہ کرام الکاتبین اس ذکر کی ثواب کو نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ کرام الکاتبین ہر اس عمل کا ثواب لکھتے ہیں جو کیا جائے، بولا جائے، پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے، اور فرمایا مشائخ نے کہ اس قلبی ذکر کی ثواب کو وہ نہیں لکھ سکتے، اسی لیے کہ وہ قلبی ذکر جو ہے وہ اس بندے اور رب کی درمیان ایک راز ہے۔ تو میان عاشق و معشوق رمزیز کہ کرام الکاتبین از وہی خبر نیز، عاشق اور معشوق کے درمیان وہ راز ہے کہ کرام الکاتبین کو بھی خبر نہیں ہے، کرام الکاتبین کو بھی خبر نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر کی بھی اگر ایسا کوئی عمل ہوتا نا تو کرام الکاتبین کو خبر نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کو خبر تھا۔ دیکھیں حضور کو رب کائنات نے جو علم عطا فرمایا، اپنی علم کی بلبوتے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ سیدہ کی چہرے پر جو خاموشی ہے، عائشہ کی چہرے پر جو رنگ بکھرا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی والد کا نام کیوں نہیں لیا جو سیدنا عمر کا نام لیا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ آپ کی دل میں یہ بات ہوگی کہ میں نے ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا، تو سن سیدنا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ کوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیاں آسمان کے تارے جتنے ہیں، اور یہ سمجھ لے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیاں برابر ہیں۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ وہ غار والی نیکی تھی کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں جو نیکی کی تھی، وہ جو خدمت میں لگے رہے، شاید وہ ہے۔ لیکن میرے اور آپ کی امام سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ والباریہ فرماتے ہیں نا اکیلے وہ غار والی نیکی نہیں، سیدنا ابو بکر کی ہر نیکی کو رب نے اتنی فضیلت دی جتنے عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اور اپنے ریزن اور دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے دلیل کیا ہے؟
फरमाते मरातिब कुर्ब इलाही होती है, कुर्ब की अलामात होती है, मरातिब होती है। एक बंदा बादशाह की जितनी करीब होता है उनका अमल थोड़ा होता है लेकिन उजरत ज्यादा लेता है। जो बंदा बादशाह से दूर हो तो अमल ज्यादा होगा और उजरत कम मिलती होगी। आपने एक मिसाल से समझा दिया। फरमाते खेतीबाड़ी करने वाला सारा दिन खेतीबाड़ी करे, साल के 3, 4, 5 महीने वो मेहनत करे, पानी लगाए, गर्मी सर्दी हल चलाए, मेहनत करे, उसके बाद उनको जो फसल मिलती है फरमाते उस फसल की कुल कीमत उस शख्स की कीमत के बराबर नहीं हो सकती जिसने बादशाह का कुर्ब हासिल किया होगा। जो वजीर बने, जो बादशाह का वजीर आजम बने, उसकी अमल बहुत कम होगी। उनके घर में भी ऐसी लगा हुआ है, उनकी कार में भी ऐसी है, उनके ऑफिस में भी ऐसी है, महदूद टाइम के लिए ऑफिस जाते हैं, बने बनाए फाइल मिल जाते हैं, काम क्या करते हैं, सिर्फ साइन करते हैं और उनको उजरत और तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि एक दिन की उजरत खेतीबाड़ी के 3 महीनों के बराबर होता है। फरमाते समझने वालों के लिए इशारा काफी है। जो रब का कुर्ब हासिल करे, अल्लाह की वसल कुर्ब में जाए तो उनका अमल अगर थोड़ा भी हो, रब के हाँ उनकी अमल का अजर और सवाब बहुत ज्यादा हो।